سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک، اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ آئی نو سب تھکے ہوئے ہوں گے، سب نے عبادات کرنی ہوں گی، تو آئی ول ٹرائی ٹو کیپ اٹ شارٹ جتنا ہو سکتا ہے۔ اور ہم بیسیکلی اس کو ڈیوائڈ کریں گے کہ جیسے سورہ بقرہ کی آج ہم آیت نمبر 1 سے 114 تک 141 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر میرا فارمیٹ یہ ہوگا کہ اس کے اندر سے جو لیسنز مل رہے ہیں بیسیکلی کہ سبجیکٹس کیا ہیں، اور تھوڑی سی الیبوریشن کہ ان سبجیکٹ کے پیچھے جو بیک سٹوری ہے تھوڑا بہت وہ ایکسپلین کر کے کہ ایٹ لیسٹ وی ہیو دیٹ آئیڈیا کہ اس کے اندر ہمیں بتایا کیا گیا ہے۔ سو we'll start from سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ از بیسیکلی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا مقدمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اپنا مقدمہ رکھا ہے۔ اس کو الفاتحہ بھی بولتے ہیں، جس کا مطلب ہے کھولنے والی، یعنی کہ قرآن کی چابی۔ سورہ فاتحہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نماز ناقص ہے، اس کے بغیر ہماری نماز کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ سورہ فاتحہ از آلسو دعا، یہ دعا بھی ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا ہم مطلب اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی، اور اس کے بعد ہم سورہ بقرہ پر موو آن کر جائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ میں جو پہلی آیت ہے اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ اس رب کی تعریف ہے جو کہ تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہان۔ اگر ہم یونیورس کی فارمیشن کا اگر ہمیں تھوڑا بہت آئیڈیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جس ارتھ پر رہتے ہیں وہ تو بہت چھوٹی سی ہے ود رسپیکٹ ٹو دا سولر سسٹم، ود رسپیکٹ ٹو دا جو سن ہے، اس سے ارتھ ہماری بہت چھوٹی ہے۔ اور اگر ہم اوور آل اس پوری یونیورس کی فارمیشن کو دیکھیں ہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، سدرۃ المنتہا اینڈ آل، وہ جو پوری فارمیشن ہے، اس حساب سے تو ہماری زمین بالکل ایک ڈاٹ ہے، اور اس ڈاٹ کے اندر ہم کیا ہیں، تو ہمیں ہماری حقیقت پتہ چلتی ہے کہ وی آر لٹرلی نتھنگ، ہماری کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسٹل ہم سے وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہم سے عہد لیا، ہمیں جنت کے ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدے کیے۔ تو اگر ہم پھر اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم، الرحمن کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تمام جہانوں کے ہر انسان کے لیے عام ہے۔ مطلب اگر ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی بت پرست بھی ہے، اگر کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، وہ دن رات شرک کر رہا ہے، لیکن اسٹل اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو رزق دے رہے ہیں، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر وہ چیز دے رہے ہیں جو کہ ایک انسان کی زندگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم انسان اس دنیا کے اتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر پردہ رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اس دنیا میں موجود ہر انسان کے لیے عام ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن جو اللہ کی اگلی کوالٹی ہے نا، دیٹ از الرحیم، یہ اسپیسیفک ٹو مسلمز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحیم ہے۔ رحیم کا مطلب ہوتا ہے جو بار بار معاف کرتا ہے، جو بار بار رحم کرتا ہے، جو بار بار ہم جو مسلمان ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں اور پھر ہم پلٹ کے آتے ہیں۔ جیسے رمضان ہمارے لیے ایک چانس ہے، ہم اگر پورے 11 منتھ بھی اگر گناہ کریں تو رمضان ایک ویک اپ کال ہوتی ہے ہمارے لیے کہ دس از یور ٹائم، پلیز ویک اپ، یہی وقت ہے، اٹھ جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ تو ہمارے لیے یہ ایک ویک اپ کال ہوتی ہے۔ تو جو رحیم کی صفت ہے وہ اللہ کی اپنے خاص بندوں کے لیے، اپنے مومن بندوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مالک یوم الدین، وہ انصاف کے دن کا حاکم ہے، وہ جو ہے وہ مطلب قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مطلب اگر کوئی گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ رحمان اور رحیم ہے تو دیٹ مینز ہمیں اس کو آنسر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو کہ پوری قرآن کی جو آیت ہے، جو پورا قرآن ہے وہ اسی کے راؤنڈ گھومتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، نو میٹر واٹ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا فضل ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہے۔ یعنی کہ پھر دعا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا خاص کرم ہے، نہ کہ وہ لوگ جو تیرے راستے سے بھٹک گئے۔ مطلب ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا کہ جو تیرے راستے میں بھٹک گئے۔ کون لوگ تھے جن پر کرم تھا؟ ہم سے پہلے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بہت خاص کرم تھا، اور کون لوگ تھے جن پر غضب تھا؟ ہم سے پہلے بہت ساری ایسے قومیں گزری ہیں جن کو ان کے کاموں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب سے گزارا۔ اوکے، سو کم ٹو سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ بہت بہت امپورٹنٹ صورت ہے قرآن پاک کی۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اور سورہ بقرہ اس لیے امپورٹنٹ ہے، اس کی 3 خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آخری 2 آیات ہیں اس کی، وہ معراج پر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے اپنے حبیب کو تحفے کے طور پر دی تھی، سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں۔ اور دوسری جو چیز یہ ہے کہ اس کے اندر آیت الکرسی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے 255 جو آیت ہے، آیت الکرسی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ہم جب بھی گھبراتے ہیں اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو آخری لاسٹ 2 آیات ہیں نا، ان کے بارے میں مطلب آپ یہ سوچو، ایک تو ان کو اللہ نے معراج کے موقع پر اپنے نبی کو دیا، دوسرا یہ ایسی اسپیسیفک خاص قسم کی 2 آیات ہیں کہ ان کی خوشخبری دینے کے لیے اسپیشلی آسمان سے ایک اسپیشل قسم کا فرشتہ اترا تھا، اور اس فرشتے نے آ کر اللہ کے نبی کو مبارکباد دی تھی کہ مبارک ہو، آپ کو اللہ نے 2 نور عطا کیے ہیں۔ کون سے 2 نور؟ یہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایک اسپیشل فرشتہ جس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی، جو اس سے پہلے اس دنیا میں کبھی بھی نہیں آیا، وہ اسپیشل اس دنیا میں آیا، لینڈ کیا اس دنیا میں، اور آ کر بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو، اللہ کے نبی کو مبارک دی کہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو 2 نور عطا کیے۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی جو 2 آخری آیات ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، جو لوگ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں ان پر جادو ٹونا یہ وہ کچھ بھی اثر نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اینی ویز اب ہم اس کے مین سبجیکٹس کی طرف آتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 141 تک کون سے مین ٹاپکس اس سورہ کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس پر آتے ہیں کہ سورہ سٹارٹ ہوتی ہے حروف مقطعات سے۔ ہمیں پتہ ہے وہ کوڈ ورڈز ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، سو ہمیں اس بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پتہ۔ اس میں نا جب یہ شروع ہوتا ہے نا، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیت ہے نا سیکنڈ، اس میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے متقین کے لیے۔ مطلب یہ ایسی کتاب ہے کہ متقین کے لیے اس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا وہ اس کتاب میں شک نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات نا نارملی ہمارے لیے تھوڑی سی عجیب ہوگی کہ ہم کہیں گے یار دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم بھی تو شک نہیں کرتے، تو ہمارا بھی تو مطلب ہمیں بھی تو اس کتاب میں کوئی اس طرح کا شک نہیں، لیکن ایکچولی میں ہم کرتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہے اگر ہم کرتے ہو نا پھر ہم اس کو فالو کریں، ہم اس کی بات مانیں، ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کو یہ کتاب زندگی ہے نا، ہم اس کو اپنی کتاب بنائیں، لیکن ہم بناتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو متقی ہیں نا ان کے لیے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ شک دیکھو، جب آپ کو کسی چیز پہ شک نہیں نہ ہوتا پھر آپ اس کو فالو کرتے ہی کرتے ہو، چاہے جو مرضی ہو۔ جب آپ کے دل میں شک ہو پھر آپ اس کو فالو نہیں کرو گے، سمپل سی بات ہے۔ اس کے بعد نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نا اکثر پوچھتے ہیں کہ یار ہدایت یافتہ کون ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں ہدایت مل چکی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اگر اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر اس کا آنسر کر دیا، اللہ نے کہا کہ ہدایت پر جو لوگ ہیں نا اس کی چند نشانیاں بتا دیں۔ اللہ نے کہا کہ ہدایت پر وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھو ہم مسلمان غیب پر ہی تو ایمان لاتے ہیں نا، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اللہ کے نبی پر یقین رکھتے ہیں، ہم نے اللہ کے نبی کو کبھی دیکھا نہیں ہے، ہم اللہ کی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، ہم فرشتوں پہ یقین رکھتے ہیں، ہم جنات پہ یقین رکھتے ہیں، ہم ان ساری چیزیں جو بھی غیب سے تعلق رکھتے ہیں ہم ان پر بلیو کرتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان لانا از دی کی۔ اللہ نے کہا کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، جو ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ نماز قائم کرنا، نماز کو اپنی زندگی کا پارٹ بنا لینا، مطلب آپ کی زندگی راؤنڈ گھوم رہی ہو نماز کے۔ دوسری صفت بتائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو تھرڈ کیا ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے دکھاوے کے لیے کچھ نہیں دیتے، وہ دنیا کے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری کیٹیگری اللہ نے ادھر بتائی۔ پھر اللہ نے بتایا کہ وہ کتابوں پر ایمان لانے والے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، جو ڈیوائن بکس ہیں، جتنی بھی ہیں، چاہے ٹیمپرڈ ہیں چاہے جیسی بھی ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو ان پر ایمان لاتا ہے وہ چوتھی نشانی بتائی۔ پھر جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آخرت پر یقین کرنے والے، کہ وہ آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ اب ہم سب کو نا ایک دفعہ پاز کر کے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، کیا ہم ہدایت یافتہ ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ کیا ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے؟ کیوں کہ اس چھوٹا سا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جیسے ہی ہم پر تھوڑی سی پریشانی آتی ہے ہم نے چیخو پکار شروع کر دینی ہوتی ہے، ہمارا توکل شوکل سب سائڈ پہ گا، ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک ہستی ہے جس نے ہر وقت ہمیں ہولڈ کیا ہوا ہے، جس نے ہمیں پکڑا ہوا ہے۔ تو غیب پر تو ایمان نہیں نہ لاتے، ہمارا پختہ ایمان نہیں ہے، ہمارے دل میں ڈاؤٹ ہے۔ اگر ڈاؤٹ نہ ہو تو پھر یقین پکا ہو، یا ہمارے ایمان کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں یا تو یہ کتاب جھوٹی ہے یا آپ لوگ مومن نہیں ہیں، تو اوبویسلی کتاب تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، ہم مومن نہیں ہیں۔ پھر کیا ہم نماز قائم کرتے ہیں؟ یہ ہمیں خود سے کوشچن پوچھنا ہوگا۔ اگر تو کوئی نماز قائم کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کرتا تو آج ہی سے کوشچن کرنا شروع کریں کہ کیا ہم ہدایت یافتہ لوگوں میں ہیں؟
پھر کیا جب ہمارے پاس آتا ہے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا ہم اللہ کی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ کیا ہم دوبارہ لوٹنے پر بلیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر ہم کرتے ہوں نا تو ہم اس دنیا کی محبت میں غرق نہ ہو. تو یہ کچھ کوسچنز ہیں جو ہمیں خود سے کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم خود سے نہیں کریں گے تو پھر ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ ایکچولی میں گیم چل کیا رہی ہے. اوکے، سو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیسیکلی بتایا کافروں کے بارے میں. اب ادھر نا 3 کیٹیگریز ہیں. ایک تو اللہ نے کافروں کے، پہلے تو ہم نے پڑھا مومن، ہدایت یافتہ یہ مومنین کون ہے، ٹھیک ہے. اب پھر اللہ نے بتایا کہ کافر کون. اللہ نے کہا کہ کافر وہ ہیں کہ جن کے دلوں اور آنکھوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور اس کو آپ جتنا مرضی سمجھا لو نا وہ نہیں سمجھیں گے. That's it. مطلب ان کو آپ مرضی کہہ لو کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، وہ نہیں لیں گے، وہ نہیں سمجھیں گے. ان کو آپ جو مرضی کہہ لو وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو ان کے دلوں آنکھوں کانوں ہر چیز پر مہر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت چھوڑ دی، گمراہی خرید لی. پھر اللہ ان کی مثال آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ 2 طرح کے منافقین کی بات کرتے ہیں. ایک تو ہم نے 2 ٹائپس پڑھی، ایک کافروں کی اور ایک مومنوں کی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقین کی 2 ٹائپس بیان کرتے ہیں. ایک تو وہ منافق ہے جو کہ کھلا کھلا اپنے جو ہے نا وہ منافقت کا اظہار کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ وہ منافق ہے، اس کے دل کو یقین ہے اور وہ ڈیلیبریٹلی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. جیسے مکہ کے اندر کچھ منافقین تھے، جیسے عبداللہ بن ابی تھا. اس کو پتا تھا کہ وہ منافق ہے، اور وہ کیا کرتا تھا کہ جب مسلمانوں کی مجلس میں ہوتا تب کہتا کہ میں تو اللہ پر یقین رکھتا ہوں. اور جیسے ہی اپنے خاص والوں کے ابو جہل کے ان لوگوں کی مجلس میں جاتا کہتا میں تو ان کے ساتھ ہنسی ٹھٹے کر رہا ہوں، میں تو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، نہ ہی اللہ کے نبی پہ یقین رکھتا ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں چکمہ دے رہے ہیں، اصل میں ہم ان کو چکمہ دے رہے ہیں. تو اللہ نے ان کے بارے میں مثال دی. کتنی خوبصورت مثال ہے. اس کی آیت نمبر 17 ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں یعنی اندھیرے میں آگ جلائی. جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی، ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. مطلب کتنی ڈیپتھ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کے اندر یہ وہ منافق ہیں جو ڈیلیبریٹ منافق ہے، جن کو پتہ ہے وہ منافق ہے. اللہ کہتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ اندھیرے کے اندر ایک آگ جلائی، کیونکہ جب آگ نے ارد گرد کی تمام چیزوں کو روشن کر دیا تو خدا نے ان لوگوں کی جو آنکھیں ہیں وہ سلب کر لی، ان کی بینائی ختم ہو گئی. پھر اللہ نے ان پر مہر لگا دی کہ اب یہ جو انسان ہے نا اس کو آپ جو مرضی بتا لو یہ منافق ہے، یہ منافق رہے گا. کیونکہ یہ ڈیلیبریٹلی کر رہے، یہ جان بوجھ کر رہے. اب یہ جو اگلی منافقین کی ٹائپ ہے نا وہ ہم لوگ ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے نا، لیکن یہ حقیقت ہے، ہم لوگ بھی منافق ہیں. ہم لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں دیکھو یار میرا دل صاف ہے، میں منافق تو نہیں ہوں. اگر آپ کو پتا ہونا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافق کی کیا ڈیفینیشن کر رہے ہیں تو انسان ڈر جائے، کام جائے کہ میں اپنے آپ کو کیسے کلیئر سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں. مجھے تو ہر وقت اپنے آپ پر چیک رکھنے کی ضرورت ہے. مجھے تو ہر وقت اپنے اوپر ایک انسپیکٹر بٹھانے کی ضرورت ہے کہ وٹ ایم آئی ریئلی ڈوئنگ، میں کس دنیا میں ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مثال دیتے ہیں جب منافقین کی دوسری قسم ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے منافق ہیں کہ جب ان کے لیے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے تو دین پر چلتے ہیں اور خوشی خوشی سے چلتے ہیں، اور جب ان کے لیے دین پر چلنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے وہ دین کو چھوڑ کے الٹے پاؤں بھاگتے ہیں. تو ہم بھی تو ایسے کرتے ہیں، جو چیز دین کا جو حکم ہمارے لیے جس پر چلنا آسان ہوگا وہ ہم چلیں گے، اور جس پر چلنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا ہم ہیلے بہانے کریں گے، ہم اس کو جسٹیفائی بھی کر لیں گے ادھر ادھر کی باتیں لے کر، فلانے عالم کی مثال دے کر، فلانی چیز کی مثال دے کر، دنیاوی مثال دے کر ہم اس کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں. تو منافق تو ہم بھی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 میں کہتے ہیں کہ آیت نمبر 19 میں کہتے ہیں کہ ان کی مثال می کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو. مطلب ان کی مثال بارش کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا اور بادل گرج رہا، بجلی کی گوند رہی تو یہ کڑک سے ڈر سے اپنے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں گے، اور خدا کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. اب دیکھو یہ جو آیت ہے نا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ ان کی ایسی ایگزامپل ہے کہ یہ مطلب جا رہے ہیں اور بارش ہو رہی ہے اور اوپر سے بجلی کڑک رہی ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ مطلب جیسے جیسے جہاں پہ چھاؤں ہوتی ہے بارش کم ہوتی ہے صحیح ہوتا ہے، یہ وہاں پہ چلنے لگتے جیسے ہی بجلی کڑکتی ہے کچھ موسم صحیح خراب ہوتا ہے اور پھر یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سنائی دے رہا، ہم نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. یعنی کہ اللہ کے احکامات پہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے پکڑنا پھر بھی ہے، چاہے جتنی مرضی آنکھیں بند کر لو کبوتر کی طرح، جو تم کر رہے ہو اس کا حساب تو تم نے دینا ہی ہے. تو ہمیں بھی خود پر دیکھنا چاہیے کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ زندہ کتاب ہے، یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں ہمیں ہمارے بارے میں بتا رہے ہیں. تو جیسے ہی آپ قرآن دیکھو گے نا، قرآن پڑھو گے، اس میں آپ کو اپنا آئینہ نظر آئے گا. ہم سب کو
اپنا آئینہ نظر آتا ہے. اسی وجہ سے سم ٹائمز ہمارے لیے قرآن پڑھنا ہمارے لیے بوجھل ہو جاتا ہے, ہم نہیں پڑھ پاتے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمیں اپنا آئینہ دکھتا ہے. جب آئینہ دکھتا ہے انسان گھبرا کے وہ جو ایک کمفرٹ کی لائف اور شیطان کے راستے کی جو لائف گزار رہا ہے اس سے نکلنا نہیں چاہتا, اس کے لیے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اوکے سو پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر آگے جا کے اللہ اپنی عبادت کی بات کرتے ہیں کہ میری عبادت کرو. پھر اپنی نعمتیں گنواتے ہیں کہ دیکھو میں نے زمین کو بچھونا بنایا تمہارے لیے, آسمان کو چھت بنایا تمہارے لیے. پھر جب یہ اپنی نعمتیں گنواتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ قرآن جیسی مجھے کوئی ایک صورت بنا کر دکھا دو. اب دیکھو یہ چیلنج نا وہی کر سکتا ہے جو اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. جو بندہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا وہ اتنا ننگا چیلنج نہیں کر سکتا, وہ اتنے کھلے الفاظ میں اگلے بندے کو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں بھائی قرآن جیسی کوئی ایک 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 صورت ہی لے کے آ جو, ایک آیت بنا کے دکھا دو. تو دیکھو نا ہم نے دیکھا ہے ابھی جو 1400 سال گزرے ہیں اس میں کوئی ایک بندہ, کوئی ایک شیطانوں کا گروہ مل کر کسی ایک نے کوشش کر کے کیا وہ کوئی ایک آیت بھی بنا سکے؟ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, نہ ہی انسان اس کو کریٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ زندہ کتاب ہے, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا, اس کی کوئی تحریف نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس جیسی کوئی اور کتاب بنا سکتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے ایک آیت کے اندر, آیت نمبر 27 ہے, اس میں اللہ کہتے ہیں کہ نقصان جو اٹھانے والے ہیں نا وہ دو طرح کے لوگ ہیں, یا ان کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں. وہ کون کون سی؟ ایک تو پہلی چیز جو ہے وہ اپنے وعدے سے پھر گئے ہیں, وہ عہد اللہ سے پھر گئے ہیں. ایک تو یہ کوالٹی ہے ان کے اندر, جو نقصان اٹھانے والے ہیں, جو زمین میں خرابی پیدا کرنے والے ہیں. ان میں پہلی کوالٹی یہ ہے, یہ پہلی خامی یہ ہے کہ وہ عہد الست کو توڑنے والے ہیں, اور دوسری وہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے ہیں. اب عہد الست کیا ہے ہم اس کو ڈیٹیل میں سورہ اعراف میں پڑھیں گے, لیکن ابھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں, آئی ہوپ بہت ساروں کو پتہ بھی ہوگا. عہد الست بیسیکلی جب ہمارے یہ جسم نہیں بنے تھے تو عالم ارواح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کی روحیں کریٹ کی تھی اور ان سب سے پوچھا تھا الستو بربکم, ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا تھا قالوا بلا, اور اس سے پہلے اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا کہ میں یہ جو بار تمہیں دے رہا ہوں یہ تم نے اٹھانا ہے, اٹھا کر زمین پر جانا اور میری خلافت قائم کرنی ہے. اور ہم نے بخوشی اپنی مرضی سے چوز کیا تھا اس دنیا میں جانا, ہم نے خود یہ چیز چوز کی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ہمیں اس دنیا میں بھیجا. تو اللہ نے کہا کہ جو اپنا عہد بھول گئے نا وہ بھی نقصان اٹھانے والے اور زمین میں خرابی کرنے والے, اور جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں, ان سے صلہ رحمی نہیں کرتے, وہ بھی نقصان اٹھانے والے. اب ان دو جو ایلیمنٹ ہیں, دو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں لٹمس ٹیسٹ بتائیں, یہ دو چیزیں بتائیں, ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو بندہ اپنے عہد کو بھول جائے وہ کچھ بھی کرے پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ جو مرضی کرے, اس کا فوکس پوائنٹ دنیا ہوگا, اس کا فوکس پوائنٹ آخرت نہیں ہوگا. اور جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بلا وجہ تعلق توڑتا ہے, اپنے رشتہ داروں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے, پھر اس انسان کے اندر احساس نہیں ہوگا, وہ خود غرض ہوگا, وہ سیلفش ہوگا. تو ایسے لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنی ذات کی پوجا کرتے ہوئے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور پھر آخرت میں نقصان اٹھاتے ہیں. اس کے بعد ادھر جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ قصہ آدم سٹارٹ ہوتا ہے, which is very interesting. اور جو قصہ آدم کی جو خاص بات ہے کہ قرآن میں مختلف جگہوں پر, 7 جگہوں پر تو بہت ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قصہ آدم بتایا, اور انڈائریکٹلی بھی ہے, لیکن ادھر جو ہے وہ بیسک مین اللہ نے تھوڑا سا نا ایک فلو میں بتایا ہے کہ قصہ آدم ہے کیا. باقی اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہمیں آگے آگے ڈفرینٹ پارٹس میں ملے گی, لیکن ابھی جو ہم قصہ آدم پڑھیں گے وہ ایک شارٹ ویو ہوگا اور اس میں ہم تھوڑی بہت شیطان کی سائیکالوجی سمجھیں گے. اب قصہ آدم کیا ہے کہ فرشتوں نے بیسیکلی اس ادھر آیت آتی ہے 30 آیت نمبر ہے, فرشتے اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا اللہ نے جب فرشتوں کو بتایا نا کہ ہاں بھائی میں زمین میں اپنی مطلب ایک مخلوق بھیجنے والا ہوں اور ان کو خلافت دینے والا ہوں, تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یا اللہ آپ جو ہیں وہ پھر ایک مخلوق بنانے جا رہے ہیں. دیٹ مینس ہم سے پہلے 2 یا 3 یا 4 جتنی بھی 2 کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ مخلوقات جو ہیں وہ زمین پر رہ چکی ہیں اور وہ فساد پھیلا چکی ہیں اور ان کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں فرشتوں کی, جس میں سے ایک جنگ میں ابلیس سردار بن کے گیا تھا, کمانڈر بن کے گیا تھا اور ان کو پھر جزیروں میں دھکیلا گیا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ پھر ایک قوم کو وہاں پر بھیجنے جا رہے ہیں جو کہ فساد کرے گی. تو اللہ ان کو کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم کو نہیں پتا. تو
वेट एंड वॉच आगे क्या होता है। अब देख के अल्लाह ने ना हजरत आदम को बुलाया, हजरत आदम को तमाम नाम सिखा दिए। अब वो देखो नाम क्या होंगे पता नहीं, शायद तमाम पहाड़ों के, जानवरों के, इंसानों के, तमाम यूनिवर्स के अंदर जो जो चीजें हैं सबके नाम सिखाए होंगे। तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने एक दरबार सजाया, उस दरबार के अंदर जितनी भी मखलूकात अल्लाह ने बनाई है वो तमाम थी, और उन तमाम में अल्लाह ने हमें सरदारी बख्शी। इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, इसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ने हमें वो फरीज़ा दिया क्योंकि हम खुद वो लेना चाहते हैं, बाकी तमाम मखलूकात ने वो लेने से इनकार कर दिया। एक दरबार सजा, उस दरबार के अंदर अल्लाह ने तमाम को बुलाया, फरिश्ते भी वहाँ पर थे, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से वो समझ नहीं, हो सकता है कोई स्लाइड शो हो, वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता ना। तो अल्लाह मियाँ उनको डिफरेंट पिक्चर्स दिखा रहे थे और हज़रत आदम उनके नाम बता रहे थे। वो अल्लाह ताला पूछते थे कि ये क्या है, ये क्या। हज़रत आदम जो है वो बताते कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। फिर फरिश्ते हैरान हो गए, फरिश्तों ने कहा कि वाकई ही जो आप जानते हैं वो हम नहीं जानते। तो अल्लाह ने कहा कि अब आप जो है वो आदम को ताज़ीमी सजदा करो। तो तमाम लोगों ने सजदा किया, फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने कहा नो भाई, मैं तो नहीं कर रहा सजदा। क्यों? क्योंकि मुझ में अकड़ है, क्योंकि मुझ में हसद है, क्योंकि मुझ में लालच है, क्योंकि मैं अपने आप को इनसे ऊपर समझता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ वो आग का बना हुआ हूँ और ये मिट्टी का बना हुआ हकीर इंसान, मैं इसको सजदा करूँ? मैंने तो इतने साल इबादत की है सिर्फ इसलिए कि मुझे अल्लाह ये मुकाम दे, और आज इनको मिल गया है बगैर कुछ किए। अब ये देखे ना, एक सीनियर ऑफिसर है जिसने सारी उम्र मेहनत कर करके काम किया, और एक यंग बच्चे को अगर आप सीईओ की पोस्ट पकड़ा दे उसको चूज करने के बजाय, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? उस वक्त इब्लीस के दिल पर भी वही गुजर रही है, और वो अंदर से उसकी कैफियत आप थोड़ी सी मतलब सोचने की कोशिश करेंगे। उस टाइम वो जो जल भून रहा है, उसके अंदर जो चीजें हैं वो जो है वो बड़ी अजीब बात है। अब देखो ना, वो जो सीनियर ऑफिसर है उसने सारी उम्र कोशिश क्या इसलिए की है, उस लालच में किया है कि अब वो सीईओ बनेगा। तो अल्लाह उन फीलिंग्स को ट्रैक करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो दिलों के हाल पता है, तो उसको उसके अंदर भी वो एक लालच है, उसको एक मुकाम चाहिए। तो जब अल्लाह ने वो मुकाम उसको नहीं दिया, इंसान को दे दिया, तो वो इंसान का दुश्मन बन गया। उसने कहा कि नहीं भाई, मैं इसको सजदा नहीं कर रहा, मैं इसको सजदा नहीं कर सकता। उसने इनकार कर दिया। अल्लाह ने कहा कि चलो निकलो मेरी जन्नत से, और तुम जो है वो तुम पर लानत की है क़यामत तक मैंने। फिर उसने कहा कि या अल्लाह, अब लानत तो कर ही दिया, चले मुझे ना ताकतें दे दे, टाइम तक मुझे मोहलत दे दे, मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा आगे से पीछे से दाएं से बाएं से, सिवाय दो रास्तों से मैं उनको नहीं भटका सकता, ऊपर से नीचे से। नीचे से जो हमारा रास्ता है वो कौन सा है? वो सजदे का रास्ता है, और ऊपर से जो हमारी दुआ का रास्ता बनता है। बाकी हर जगह से शैतान हमें वार कर रहा है, शैतान हमारे सीधे रास्ते पर बैठा हुआ है, और शैतान हमें हर तरह से जकड़े हुए हैं। अगर हम सोचें तो फिर हमें समझ में आए। तो फिर क्या हुआ कि शैतान को, तो इब्लीस को अल्लाह ने कहा कि निकल जाओ मेरी जन्नत से। वो उसको किसी और प्लेनेट पे भेज दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि तब जमीन पे नहीं भेजा। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ने आदम और उनकी बीवी को जन्नत में भेजा, कहा कि ये सब तुम्हारा है, जो खाना है खाओ, जो भी तुम्हें चीज अच्छी लगती है, जो मंजर अच्छा लगता है, जहाँ जाना जाओ, लेकिन ये फॉरबिडन जो ट्री है वहां नहीं जाना। ये जो दरख्त है ममनू शजर भी जिसको हम बोल सकते हैं, इधर नहीं जाना, बाकी आप हर जगह जा सकते हो। तो अब क्या हुआ, शैतान ने आकर बहका दिया, इब्लीस ने आकर बहका दिया। आखिर उसने क्या कहा कि देखो ये तुम खा लो, तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी, हमेशा की तुम्हें बादशाहत मिलेगी, और हमेशा की तुम्हें सरबराही मिलेगी। देखो आज भी तो हम इसी लालच में इतने बड़े बड़े कांड करते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता कि सिर्फ हमें कहते हैं कि हमेशा की जिंदगी, हमेशा की बादशाहत, हमेशा का सुकून, हमेशा की जिंदगी, हम इसके पीछे भाग रहे हैं, हमें दुनिया चाहिए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो चेक कर लेते हैं। उन्होंने जैसे ही वो फ्रूट टेस्ट किया, उनके कपड़े उतर गए, वो नेकेड हो गए। उसी टाइम उन्होंने जन्नत के पत्ते पकड़े और अपने आप को वो ढांपना शुरू हो गए। तो अल्लाह ने कहा कि निकल जाओ मेरी जन्नत से, तुम भी और शैतान भी, और तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम लोग जमीन में तब तक रहोगे जब तक तुम्हारा वक्त मुकर्रर है, और तुम्हारे लिए मैंने रोजी भी मुकर्रर कर दी, और तुम्हारे लिए तुम्हारी रहने की जगह का भी मैंने बंदोबस्त कर दिया। अब तुम जमीन से निकल जाओ। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जमीन पर भेजने से पहले दुआ सिखाई थी, उन्होंने माफी मांगी थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको माफ किया था, फिर उन दुनिया में भेजा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सजा के तौर पर नहीं आए। सो ये जो हमारा एक अजीबो गरीब सा कॉन्सेप्ट लोगों में पाया जाता है ना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए भेजा दुनिया में क्योंकि सजा दी थी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जन्नत से निकाला था, नहीं, ये सब प्लान्ड था, ये पहले ही था।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہم نے عہد الست کیا تھا تو اگر ہمیں عہد الست سمجھ جب آ جائیں گے تو ہمیں یہ ابزرڈ قسم کی بات ہم نہیں کریں گے. تو دیٹ مینس اللہ نے ہر چیز پلان کی ہوئی تھی, یہ ہونا تھا, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف کیا, اور معاف کرنے کے بعد زمین پہ بھیجا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 30 سے 38 تک حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے, یہ تھوڑا بہت ہم نے ایکسپلین کیا. اس کے بعد جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ بنی اسرائیل کی سٹارٹ ہوتی ہے, کہ بنی اسرائیل کے بارے میں 48 آیت سے آگے 39 آیت سے آگے وہ سارا سٹارٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں بنی اسرائیل بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پرانے یاد کراتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب تمہیں فرعون تمہارے بیٹوں کو زندہ جلا دیتا تھا, فرعون تمہارے بیٹوں کو مار دیتا تھا, اس وقت کو یاد کرو. اللہ کہتے ہیں ان کو کہ یاد کرو وہ وقت جب میں نے سی کو سپلٹ کیا اور تمہیں نجات دی, اور فرعون کی پوری جو بستی ہے اس کو ادھر غرق کر دیا. اللہ ان کو یاد کراتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ نعمت یاد کرو جب میں نے تم پر منو سلوا اتارا تھا. اللہ نے جو ان پر اتنے احسان کیے ہیں نا, اللہ ان کو بار بار یاد کرواتا ہے. اللہ کہتا ہے یاد کرو, میری ہر نعمت کو یاد کرو. پھر اللہ نے کہا کہ تم نے تو مجھ سے عہد کیا تھا, تم نے وہ عہد توڑ دیا. تم نے کہا تھا کہ میں جو ہوں وہ حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملاؤں گا, میں نماز قائم کروں گا, میں زکوٰۃ دوں گا, اور میں عاجزی اختیار کروں گا. لیکن تم کیا کر رہے ہو کہ تم ہر وہ چیز کر رہے ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ قرآن پر یقین لے آؤ, قرآن کو مان لو, اور میرے احسان یاد کرو, اور نیکی کی طرف پلٹ آؤ. اچھا, پھر نا ادھر ایک آیت ہے جو کہ بہت کروشل ہے. ہمیں بہت پتہ ہے کہ ہمیں اکثر بتائی جاتی ہے کہ یہ آیت ہے, یہ آیت ہے, لیکن ہمیں نا کمپلیٹ شاید ہم خود بھی نہیں پڑھتے, اس پر غور نہیں کرتے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب تکلیف ہو, پریشانی ہو نا, تو صبر اور نماز سے مدد لو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اتنا ہمیں پتہ ہے کہ جب تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لو. لیکن اس کا اگلی جو آیت کا اگلا پارٹ ہے وہ ہم نہیں پڑھتے, کیونکہ ہمیں اکثر کہا جاتا ہے, ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ نماز ہمارے لیے نا, اکثر ہم سب کو پتہ ہے, ہم سب اس فیز سے گزرے ہوئے کہ نماز نہ ہمارے لیے بوجھ بن جاتی ہے, نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے, نماز پڑھنا ہمارے لیے بھاری ہو جاتا ہے. لیکن کیوں ہوتا ہے یہ ہم غور نہیں کرتے. تو اللہ نے اس بات کا آنسر اسی آیت کے اندر دیا. اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ کہتے ہیں کہ بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں ہے جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ دیکھو ہمارے لیے نماز بوجھ ہو جاتی ہے, ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوتی ہے. تو اللہ نے آگے ہمیں بتا دیا کہ نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل کیوں ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے اندر عاجزی نہیں ہے, ہمارے دل جھکے ہوئے نہیں ہیں. کیونکہ پھل تو اسی ٹہنی کو لگتا ہے نا, جھکی ہوئی ہوتی ہے. ہم جھکنا نہیں چاہتے, ہمیں جھکنا آتا ہی نہیں ہے. ہمارے اندر ہم دن میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتے ہیں جو کسی کا دل دکھائے, کچھ نہ کچھ ایسا ہم ضرور کرتے ہیں جو عاجزی کے اصولوں کے خلاف ہے. تو جو چیز ہم نے اگر اپنی نماز میں پرفیکشن لانی ہے نا, تو ہمیں اپنے اندر عاجزی اختیار کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو ہمیں نہ دیکھنا ہے کہ جب ہمارے لیے نماز بھاری ہے, دیٹ مینس ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو کہ عاجزی والا نہیں ہے, جو کہ مطلب اللہ کے اس اصولوں کے خلاف ہے. تو ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہے, ہمیں اپنے دلوں کو جھکانا ہے, ہمیں اپنے آپ کو نرم کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے اصولوں پر لے کے آنا. تو پھر نماز ہمارے لیے اتنی اسموتھ اور اتنی سکون والی ہو جائے گی کہ جس کا پھر کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا. تو پھر آگے جو مطلب جو اچھا میں نے وہ والی آیتیں ہائی لائٹ کی ہیں کچھ جو کہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ میں ایکسپلین کر رہی ہوں, باقی میں مین کانٹیکسٹ بتا رہی ہوں. پھر آگے ایک آیت ہے, آیت نمبر 48, اس میں اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اللہ کہتے ہیں اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کی کچھ بھی کام نہیں آئے گا, اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی, نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا, اور نہ لوگ کسی اور طرح کی مدد حاصل کر سکیں. اب وہ دن ہے جس میں کوئی بابا جی کام نہیں آنے, کوئی آپ کی پیری مریدی کام نہیں آنی. اس دن جو کام آئے گا وہ آپ کا اعمال نامہ ہوگا, جو دنیا میں آپ نے کام کیے ہیں وہ سب آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے, اور اسی حساب سے اللہ اپنے رحم اور غضب کا معاملہ فرمائے گا. یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اعمال کرنے, ہمیں ایفرٹ کرنی, ہم ایفرٹ کریں گے اللہ کے لیے, پیور ایفرٹ کریں گے, کیونکہ الہ وہ ہے, وہیں سے رولز آنے ہیں, اور کوئی سورس نہیں ہے ہمارے پاس رولز کا. تو جو وہ بتائے گا ہمارے لیے وہی عرف آخر ہوگا. تو اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے جس دن کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آنی. اس دن صرف اور صرف جو کام آئے گا وہ ہمارے اعمال ہوں گے. وہ قرآن ہوگا جس کو ہم پڑھیں گے تو ہماری شفاعت کرائے گا, وہ نبی ہوگا جس کے راستے پر ہم چلیں گے تو ہماری شفاعت کرائے گا. اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ حوض کوثر پر اللہ کے نبی کہیں کہ اس کو میری آنکھوں سے دور کر دو. ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیے, اللہ کے رولز پر چلنا چاہیے.
صحیح ہے. تو یہ آیت بھی بہت کروشل تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں جو واقعہ آتا ہے وہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو 40 رات کا ہے کہ وہ 40 رات کو جاتے ہیں, مطلب کوہ طور پر جاتے ہیں 40 راتوں کے لیے. وہاں پہ اللہ ان کو تورات دیتے ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ادھر جاتے ہیں تو جب وہ واپس آتے ہیں, جب ان کو تورات ملتی ہے, تو وہاں کے لوگ کیا بات کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نا تم پر تب یقین کریں گے کہ جب اللہ آ کے ہمیں کہے کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے. اب دیکھو کس طرح کا ان کا ڈیمانڈ ہے نا, مطلب کس طرح کے ہیلے بہانے کا ہے. تو پھر اللہ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ سے بات کی تو وہی نازل ہوئی کہ ہاں بھائی اس طرح کرو, 70 لوگوں کو لے لو گن چن کے اور ان کو کوہ طور پر لے آؤ, اور کوہ طور پر جب لے آؤ گے تو وہاں پر میں ان سے کلام کروں گا. اب دیکھو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت معجزے دکھائے تھے, یہ پھر بھی لعنتی قوم ہے, ان لوگوں نے پھر بھی اللہ پر پوری طرح سے یقین نہیں لے گئے. اینی ویز یہ 70 لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, وہاں پر اللہ نے ان سے کلام کیا, ان کو بتایا کہ یہ جو ہے یہ میری کتاب ہے, اور وہ ڈفرینٹ جو ساری ڈیٹیلنگ ہوگی. واپس آ کے انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور آخر کیا کہا, باقی ساری بات بتائی. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جتنا تم سے یقین ہو سکتا ہے, جتنا تم سے ان احکامات پہ چلا جا سکتا چلو, جتنا نہیں چلا جا سکتا چھوڑ دو. اب دیکھو اپنے خود سے اس نے بات گھڑ کے ان کو بتائی. تو جب یہ چیز ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ سین ہے. تو پھر وہ یہی کرتے تھے اپنی مرضی سے, جو آیات ان کے لیے ایزی ہوتی تھی وہ فالو کر لیتے تھے, جو نہیں ہوتی تھی نہیں کرتے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ ہٹ دھرمی پر اتر رہے, وہ بار بار وہی پیٹرن فالو کرنے لگے, تو اللہ نے کوہ طور کو اپنی جگہ سے اٹھا کر ان کے سروں پر چلانا شروع کر دیا. وہ لٹرلی ان کے سروں پر ایسے چل رہا تھا جیسے بادل ہمارے سروں پر چلتے ہیں. تو وہ پھر ڈر گئے, انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, ہم تو اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں, ہم تو اللہ کی کتاب پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ نے جب وہ کوہ طور اٹھا کر وہ واپس رکھ کر پھر وہ وہی پلٹ گئے. پھر وہ وہی ان کے دل کے اندر بچڑے کی جو محبت ہے وہ گھر کر گئی, کیونکہ اللہ کے نبی جب کوہ طور پر گئے تھے پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اور اس کی پرستش کرنے لگ گئے تھے. ٹھیک ہے, تو سمپل از دیٹ کہ یہ وہ قوم ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے معجزات پر معجزات دکھائے, ان کو اللہ نے کھول کر نشانیاں دکھائی. یہ دیکھو اب اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ اللہ ان کے جو اسپیسیفک ہر ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے, اسپیسیفک بندوں کو لے کے جا کے ان کو بتا رہا ہے, ایک ایک چیز ان کی پوری ہو رہی ہے. پھر پہاڑ اٹھا کے ان کے سروں پہ چلا رہا ہے, پھر دوبارہ فکس کر رہا ہے. اس سے زیادہ کیا معجزے ہوں گے؟ لیکن جن کے دلوں پر مہریں لگی ہو نا وہ نہیں یقین کرتے. آپ ان کو جو مرضی کہہ لو, ان لوگوں نے پیغمبروں کو قتل کیے, ان لوگوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی, انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. تو یہ قوم ایسی ہے کہ جنہوں نے بے انتہا اس طرح کی چیزیں کی. ٹھیک ہے, پھر ایک اور ایسی جگہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی قوم کو پانی کی ضرورت تھی تو انہوں نے ایک پتھر پر اپنا عصا مارا اور 12 چشمے پھوٹے, جن سے 12 ان کے قبیلوں کے نام بنے. دیکھو کتنے معجزے ان کو دکھائے گئے. پھر منو سلوا کو اترنا, پھر منو سلوا اترا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب نا ہم منو سلوا کھا کے تنگ آ گئے, اب ہمیں کچھ نیا چاہیے. دیکھو وہ جنت سے ڈائریکٹ اتر رہے ہیں. پھر بھی وہ ناشکرے لوگ ہیں کہ ان کو کسی بھی طرح سے وہ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ ان کی ناشکری ان کے دلوں کے اندر تک بسی ہوئی ہے. پھر ان کی نافرمانی کا ایک اور واقعہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو سبت کا دن ہے, جو سینچر کا دن ہے, جو ہفتے کا دن ہے, اس میں نا آپ نے آرام کرنا ہے, آپ نے کسی قسم کا کام نہیں کرنا, اور اسپیسیفکلی مچھلی کا شکار نہیں کرنا. اب کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو آزمانے کے لیے مچھلی مطلب ہفتے کے دن زیادہ سے زیادہ آنا شروع ہوگی. تو یہ پہلے تو بہانے کے طور پر مچھلیوں کا شکار کرتے تھے, پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ عادتاً کرنا شروع ہو گئے. تو یہ بار بار اس پیٹرن کو ریپیٹ کرتے تھے جا کے انہوں نے کرنا. تو پھر اللہ نے ان کی شکلیں بدل کے ان کو بندر بنا دیا. اور یہ وہ قوم ہے جن کو اللہ نے بندر بنایا, اور جب یہ بندر بن گئے تو یہ دماغی طور پر تو انسان ہی تھے, لیکن جسمانی طور پر, جسمانی ساخت کے طور پر یہ بندر بن گئے. ٹھیک ہے, پھر جو ایک اور واقعہ ہے جو کہ میرے لیے بہت آئی اوپننگ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس واقعے کو سمجھ کے نا ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی تھی. جس واقعے کے مطلب ایک نام پر یہ پوری صورت ہے, البقرہ, گائے. اب دیکھو نا, یہ لوگ گائے کی پوجا کرتے تھے, یہ لوگ گائے کو معبود مانتے تھے. تو ہوا کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندے کا قتل ہو گیا, تو اس کا قاتل نہیں مل رہا تھا, ہر جگہ سے ڈھونڈ رہے تھے. تو اللہ نے وہی کی کہ ایک بچڑا ذبح کرو اور اس کا جو جسم کا ایک پارٹ ہے وہ اس انسان کے ساتھ لگاؤ, یہ اٹھے گا, بتائے گا یہ میرا قاتل ہے, اور یہ پھر مر جائے گا. تو اب یہ انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا, اچھا بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا آپ کے اللہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے نا. تو اللہ پھر اچھا انہوں نے بہانے کرنا شروع کر دیا. دیکھو آپ وہ ان کو معبود سمجھتے ہیں, اب ان کو ذبح کرنے پڑے گا, تو ان کے اندر وہ بہانے کریں کہ کس طرح یہ میٹر ٹل جائے. تو اس بہانے کرنے کے
چکر میں نا انہوں نے کہا چلو ہم کچھ اسپیسیفکیشن پوچھتے ہیں کہ چلو پھر اس کے چکر میں ہمیں شاید رعایت مل جائے. تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تو اس کا کلر کیسا ہے, اس کی فلانی چیز کیسی, اس کی فلانی چیز کیسی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈیٹیل سے بتایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہ تو وہ جوان ہوگی نہ ہی وہ بوڑھی ہوگی, یعنی کہ درمیان کے اندر ہوگی. دوسری پھر انہوں نے کہا کہ اس کا رنگ جو ہے وہ گہرا زرد ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ اس نے کبھی زمین کے اندر کوئی کام نہ کیا ہوگا, نہ کبھی زمین جوتی ہوگی, نہ کبھی کوئی کھیتی باڑی کی ہوگی, مطلب بالکل فریش ہوگی, کبھی کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا ہوگا. تو انہوں نے کچھ اور پھر اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہوگا, یہ کچھ نشانیاں بتائی. انہوں نے کہا کہ چلو یہ تو ہمیں نہیں ملے گی, لیکن ان کو وہ گائے مل گئی اور انہوں نے وہ ذبح کر دی. اور ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا اتار کر اس انسان کو لگایا, اور اس نے بتایا کہ ہاں بھئی اس انسان نے مجھے قتل کیا, نیم بتا دیا. اب اس بات کو سمجھے کہ جس بت کو وہ معبود سمجھ رہے ہیں اسے اپنے ہاتھوں سے توڑنا از ناٹ ایزی, لیکن اللہ نے ان کا ٹیسٹ لیا کہ کیا یہ کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیسیکلی ان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں. تو ہمیں بھی نا ہمارے اندر جو معبود ہیں, جو گھر کیے ہوئے ہیں, جن کو ہم جانتے ہیں لیکن ہم جو ہیں وہ اوپنلی ان کے بارے میں بات نہیں کرتے. ہمارے دل کے اندر چور ہے, بت کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے. تو اسی طرح ہم اس کی شناخت کر کے, اس کا رنگ یہ ہے, اس کی شناخت یہ, ہمارے جو دل کے اندر چھپے ہوئے چور ہیں نا, جو دل کے اندر چھپے ہوئے بت ہیں, ان سب کو ہم نے تلاش کر کے ان کی نشانیاں ڈھونڈ کے ہم نے ان سب بتوں کو اسی طرح قربان کرنا ہے. اگر ہم بھی اسی طرح اپنے اندر جو ہم نے معبود بنائے ہوئے ہیں, بچڑوں کے معبود یا کوئی بھی ہمارے اندر جو بت ہیں مختلف قسم کے, کسی انسان کا بت ہے, کسی خواہش کا بت ہے, کسی بھی چیز کا بت ہے, اسی طرح ہم نے شناخت کرنی ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اگر ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں, سم ٹائمز ہم نے ان کو اتنا نارملائز کر دیا کہ ہمیں وہ بت ہی نہیں لگتے, ہمارے لیے بڑی نارمل چیز ہے. جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں کو نہیں لگتا, تو ویسے ہی ہم نے ان بت کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ان کی شناخت کرنی ہے اور ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. پھر ہی ہم اس چیز کا انکار کریں گے کہ لا الہ الا اللہ. ادروائز ہمارے دل کے اندر کھوٹ ہے اور ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے. ٹھیک ہے. پھر ادھر ہم نے اس کا جو بیان ابھی تک جو ہم نے پڑھی ہے وہ آیت نمبر 40 سے 73 تک ہے, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جو مختلف کرتوت ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کیا, انہوں نے یہ بھی کیا, اور انہوں نے یہ بھی کیا. اچھا, ادھر ایک آیت ہے وچ از ویری انٹرسٹنگ ٹو می, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں, اس کے میں ترجمہ بتا دیتی ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے, کہ گویا وہ پتھر ہیں, یہ ان سے بھی زیادہ سخت. اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں, خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے. اب یہ آیت اس کو اگر آپ سمجھے نا, اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے سخت ہیں کہ جیسے وہ پتھر ہیں, ان کو آپ جتنا مرضی کہہ لو کہ دیکھو یہ چیز کر لو, یہ نہ کرو, ایسے نہ کرو, لیکن وہ سخت پتھر بنا ہوئے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ کچھ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. جب اللہ کا کرم ہوتا ہے, جب اللہ کا اس بندے پر کرم ہوتا ہے, تو اس میں سے بھی چشمے پھوٹنے لگتے ہیں. اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سے پانی نکلنا لگتا ہے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں, اور خدا تمہارے عملوں سے واقف ہے. بے شک ہم جتنے ہی پتھر کیوں نہ ہوں, بے شک ہم اللہ کی راہ سے جتنے ہی غافل کیوں نہ ہو, اگر ہمارے دل کے اندر تھوڑی سی بھی تڑپ ہے نا, تھوڑی سی بھی, تو اللہ ہماری بصارتوں کو, اللہ ہماری سماعتوں کو سلب نہیں کرے گا. اللہ ہمیں ایک موقع ضرور دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے دور نہیں کرے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے, اور یہ اللہ ایک امید بھری آیت ہے جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر اگین بنی اسرائیل کے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ عہد وہ توڑا انہوں نے. عہد کیا توڑا؟ عہد انہوں نے کیا تھا کہ وہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے, وہ ماں باپ کو ان کا حق دیں گے, وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے, وہ یتیموں کے ساتھ بھلائی کریں گے, وہ لوگوں سے اچھی باتیں کریں گے, وہ نماز پڑھیں گے, وہ زکوٰۃ دیں گے. لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا, انہوں نے اپنے عہد کی دھجیاں بکھیر دی. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خاص مثال دے کر ان کی منافقت کو عیاں کرتا ہے. اس میں نا بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واقعہ بتا رہے خاص قسم کا, اور اس میں ان کی منافقت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اتنے منافق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت یوشع بن نون جو ہیں وہ ایک نبی ہیں, اور ان کے دور کے اندر انہوں نے فلسطین فتح کرنا تھا. جب انہوں نے فلسطین فتح کر لیا تو اس کے بعد ان کے جو 12 قبائل تھے نا, ان تمام 12 قبائل نے الگ الگ اپنی ریاستیں بنا لی, اور ان ریاستوں کے چکر میں انہوں نے اپنے ہی بھائیوں کو قتل بھی کیا اور اپنے ہی لوگوں کو ملک بدر بھی کیا.
اب دیکھو پہلا اللہ کا حکم انہوں نے ٹال دیا. جب اللہ نے کہا کہ اپنی وحدت کو آپ نے خراب نہیں کرنا, اپنی وحدت کو آپ نے مطلب بالکل تار تار نہیں کرنا اور اپنے لوگوں کو نہیں نکالنا, تب ان کو اللہ کا حکم یاد نہیں آیا. لیکن دوسرا جو حکم ہے کہ اگر وہ کافروں کے ہاتھ لگ جائیں تو فدیہ دے کے چھڑوا لو. تو اب جب وہ کافروں کے ہاتھ لگ گئے, جب خود ہی نکالا ہے, اب وہ کافروں کے ہاتھ لگ گئے, تو اب ان کو فدیہ دے کے چھڑا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو ہمارے ہی بھائی ہیں تو ہم ان کو فدیہ دے کے چھڑا رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ منافق ہیں, اور ان کی منافقت عیاں ہو جاتی ہے کہ اتنے زیادہ منافق ہیں. تو پوائنٹ اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیسی آپ لوگوں کے حکم ماننا ہوا کہ ایک تو آپ حکم مان رہے ہو, جب مین حکم ہے وہ نہیں مان رہے ہو, پھر جب اس حکم کے نہ ماننے سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور تب جو ہے وہ آپ بڑے متقی اور پرہیز بن رہے ہیں. تو اللہ کو ایسی جو متقین اور ایسی 2 نمبر کی پرہیزگاری نہیں قبول. ٹھیک ہے. پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے حسد کیا. جب اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس پر آپ کو ایمان لانا, تب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی ہمارے پاس تورات ہے, ہم تمہاری کتاب کو نہیں مانتے, یہ تو تم اپنے آپ سے کلام کرتے ہو. تو اللہ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جب ان پر تورات نازل ہوئی تب انہوں نے کہا کہ ہم سے اللہ کر خطاب کرے. پھر ان پر میں نے پہاڑ چڑھائے, ان پر میں نے ان کو کیسے کیسے آزمایا, تب یہ تورات سے پھرتے تھے. اب یہ اتنے منافق ہیں, جب اللہ کا حق اتر گیا اور یہ پہلے بتاتے تھے لوگوں کو کہ دیکھو ایک نبی آنے والا, ایک نبی آنے والا, اور جب وہ آ گیا تب جو ہے ان کے لیے تورات حق کتاب ہوگی اور یہ کتاب ان کے لیے پس پشت انہوں نے ڈال دیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم ہی لوگ جا سکتے ہیں, جنت میں صرف اور صرف یہودی اور عیسائی ہوں گے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی تم سچے ہو, چلو پھر ایسے کرو, موت کی آرزو کر کے دکھاؤ, ہے تم میں اتنی طاقت, ذرا کر کے دکھاؤ. تو ان کے دلوں سے آواز نکلتی ہے کہ ہم تو 1000 سال کی زندگی چاہتے ہیں, آپ ہمیں کہاں کی بات کرتے ہیں. کیونکہ ان کے دلوں کو تو پتا تھا کہ بھائی معاملہ خراب ہے, اور انہوں نے اس کو کیا بولتے ہیں کہ دوزخ میں ہی سڑنا, دل تو ان کی جانتے تھے. اوکے. پھر ادھر یہ ایک واقعہ ہے ہاروت اور ماروت کا. ہاروت اور ماروت ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے فرشتے تھے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو شیاطین تھے انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا. جب انہوں نے لوگوں کے اندر جادو ایسے گھسا دیا, لوگوں نے جادو سیکھا کہ اور میاں بیوی میں لڑائی کیسے ڈالنی ہے, گھروں میں تفرقہ کیسے پیدا کرنا ہے, ڈفرینٹ قسم کے کسی کو بیمار کیسے کرنا ہے, اس طرح کے جو بھی جادو ہوتے ہیں سکھائے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے پھر اپنی آیت کے اندر بتایا کہ جو سلیمان علیہ السلام ہے نا, انہوں نے کفر نہیں کیا, مطلب انہوں نے جادو نہیں کیا. اللہ نے اپنے نبی کی گواہی دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, بلکہ کفر کرنے والے وہ شیاطین ہیں جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو آزمانے کے لیے 2 فرشتے بھیجے, ہاروت اور ماروت. اور ہاروت اور ماروت جب زمین پہ آئے ان کو بھی اس لیے آئے تھے, ان کو جادو سکھائے, اور وہ اعلانیہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں, ہم فتنہ ہے, ہم سے جادو نہ سیکھو, ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے. لیکن یہ سیکھتے تھے اور ان سے وہی سارے جادو سیکھتے تھے جو کہ انہوں نے باقی شیاطین سے سیکھتے تھے, بلکہ اس کی موسٹ ایڈوانس فارم سیکھتے تھے. تو اللہ نے بیسیکلی ان کو بھیج کرنا حجت تمام کی. اللہ نے دیکھا, اللہ بیسیکلی دیکھنا چاہتے تھے کہ کون جو ہے وہ میرے راستے پر چلتا ہے اور کون شیطان کے راستے پر چلتا ہے. تو انہوں نے جوک در جوک آ کر جادو سیکھا اور اللہ کے راستے سے یہ ہٹ گئے. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ جو جادو سیکھ رہے ہیں نا, اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جب میرا حکم ہو. جب تک میرا حکم نہیں ہوگا یہ جادو سے کسی کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو اوپن کافر ہیں, جو سر عام اسلام کی دشمنی کرتے ہیں, وہ تمہارے دوست نہیں, وہ کسی بھی صورت میں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ تمہارے دوست ہوں گے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں زمین اور آسمان کا مالک ہوں, میں مشرق اور مغرب کا رب ہوں, میں کسی بھی اولاد سے پاک ہوں, میری کوئی بیوی نہیں ہے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا میں ہوں. پھر اللہ یہ اپنی ساری چیزیں بتا کے کہتے ہیں کہ اس میں نشانیاں صرف انہی لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. جو عقل نہیں رکھتے ان کو آپ کھول کھول کے چیزیں بتا دو تو ان کو نہیں سمجھ میں آئیں گی. وہ کچھ بھی کر لو نا, ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں ایسے ہے تو ایسے ہے. فضول قسم کے ہیلے بہانے پیش کریں گے تو ان کو آپ جتنا بھی سمجھا لو نا تو وہ نہیں سمجھ میں آئیں گی. اب جو اگلی میں آیت پڑھنے جا رہی ہوں یہ بہت کریٹیکل ہے, بہت 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 زیادہ, کیونکہ اللہ نے نا ہمیں ایک واضح میسج دے دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ ترجمہ ہی سنا دیتی ہوں کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, کہ اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے, تم سے کس سے, اللہ کے نبی سے, یعنی کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, تم سے نہ یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی, یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو. یعنی کہ اگر تو تم اس کے مذہب میں یقین رکھتے ہو نا پھر تو وہ تم سے خوش ہو جائیں گے, لیکن اگر تم نہیں رکھتے تو تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے چاہے جو مرضی کر لو. پھر اللہ کہتے ہیں قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَا إِنَّ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ
بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. اب دیکھو کتنی کریٹیکل بات اللہ نے بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اختیار کر لو ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے. جو تم باتیں کرتے ہو وہ ہدایت ہے. اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یا وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہش پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. اب آپ ذرا بیٹھ سکون سے اس بات کو سوچیں کہ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں. وہ نبی جو ان کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ ان کو بتا رہے ہیں کہ حق کی تلوار بڑی جہاں پر حق آ جاتا ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ بھی اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ بھی اپنی خواہشوں پر چلو گے تو آپ کو بھی عذاب ہوگا اور آپ کو بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. اب بیٹھو اور سوچو کہ جب اللہ کے نبی کو اللہ نے کہہ دیا کہ اگر آپ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو آپ کا بھی کوئی مددگار نہیں ہونا, آپ کو بھی کسی نے نہیں پوچھنا. یہ کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک تنبیہ کی ہے, ایک میسج کیا کہ پھر ہم کہاں پر ہیں, ہم پھر کہاں پر ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات کر سکتے ہیں تو ہمارے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے, ہمیں بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ایک دن تو مر جانا ہے نا, ایک دن تو یہ ختم ہو جانا, ایک دن تو ہم نے جان دے دینی ہے. تو ہم بیٹھ کے سوچتے کیوں نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب بنائی کہ وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے, یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. اب دیکھو کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کا حق ہے تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں. اس کے علاوہ کون ہدایت والا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم نے قرآن کا ہے اس رمضان میں جیسے کا حق ہے, ہم نے قرآن کا حق ادا کرنا ہے. پھر آگے حضرت ابراہیم کا تھوڑا سا بیان کر کے آخری آیت پڑھوں گی اور کنکلیوڈ کرتی ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی نسب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم کا تھوڑا سا ذکر آتا ہے. اس میں اللہ کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. حضرت اسحاق اور مطلب وہ جو پوری چین چلتی آ رہی ہے ہزاروں سال کی, وہ جو پوری چین ہے اس کی جاری ہے. ہزاروں سالوں میں ڈفرینٹ نبی آئے ہیں تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے. پھر ایک اور ہے جو کہ ان کی اہلیہ حضرت ان کا نام ہے بنو کتورہ. تو ان کا ایک بیٹا تھا مدین بیسیکلی حضرت ابراہیم کا ہی بیٹا تھا. انہی کی اولادوں میں سے ایک نبی ہوئے ہیں جن کا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے. تو وہ بھی بیسیکلی حضرت ابراہیم کی ہی نسل میں سے ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ جی کعبے کو امن کا گھر بنا دے, کعبے کو امن کا گھر بنا دے. کعبے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی. اور اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ جس جگہ پر مقام ابراہیم ہے یہ جائے نماز ہے, اس پر آپ نماز پڑھو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے وہ بھی جنت سے آیا. پھر اللہ نے کہا کہ اس مطلب حضرت ابراہیم کو اور اسماعیل کے لیے دعائیں کی. اور اس کے بعد نا یہاں پر دعائے ابراہیم ہے, آیت نمبر 128 ہے, وہ میں پڑھ دیتی ہوں. اللہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پروردگار ہم کو اپنے فرما بردار بنائے رکھنا اور ہماری اولاد میں سے گروہ کو اپنا تابع بنائے رکھنا. اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق کے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما, بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے. آمین آمین. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو مرنے سے پہلے اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ وفات پانے لگے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس وقت جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے. تو یہ بھی ایک بچوں کی تربیت کا ایک طریقہ ہے. اب نا جو آیت ہے میرے لیے مجھے بہت میرے لیے مطلب یہ سمجھے کہ مجھے بہت پسند آئی. اور اس میں اللہ کہتے ہیں کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا اور خدا سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور ہم اس کی عبادت کرنے والے. کیا ہی وہ خوبصورت چیز ہوگی کہ جب ہم نے اوپر خدا کا رنگ طاری کر لیا, ہم پر پھر نہ کوئی شیطان حملہ کر سکتا ہے, نہ دنیا کی کوئی خواہش حملہ کر سکتی ہے, نہ دنیا کو کوئی انسان, نہ دنیا کو کوئی بت,
کوئی بھی چیز پھر ہم پر حملہ آور نہیں ہوگی. جب ہم نے خدا کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا تو پھر کوئی اور رنگ ہم پر حاوی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ کہہ دو ان پر کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا. اور بھلا خدا کے رنگ سے بہتر بھی کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. جب ہم نے خدا کا رنگ اپنے اوپر طاری کر لیں گے تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. اسی آیت پر ہم آج کے جو لیکچر اس کو ختم کرتے ہیں، بائنڈ اپ کرتے ہیں. اور ہم نے اس مطلب موٹیویشن کے ساتھ جانا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں، اپنی لائف میں خدا کے رنگ کو اختیار کرنا ہے، اللہ کے رنگ کو اپنی ذات پر اختیار کرنا ہے. اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس دنیا میں موجود جتنے بھی رنگ ہیں وہ خدا کے رنگ کے سامنے پھینکے ہیں. چاہے وہ کسی خواہش کا رنگ ہے، کسی انسان کا رنگ ہے، کسی بھی چیز کا رنگ ہے، وہ تمام رنگ اللہ کی رنگ کے آگے پھیکے ہیں. تو ہم نے اپنے اوپر اللہ کے رنگ کو حاوی کرنا ہے اور ہر چیز کو پیچھے چھوڑنا ہے. جزاک اللہ خیر. هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح هدايا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل